بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے محمد بن قاسم کی۔ محمد بن قاسم کون تھے، کیا تھے، کہاں سے آئے تھے، اور ان کا کراچی میں یا سندھ میں ہندوستان میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور کیسے انہوں نے اپنے ہندوستان آنے سے اسلام کو انٹروڈیوس کروایا۔ سب سے پہلے تو اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ جاننا تھوڑا ضروری ہے کہ اسلام کے آنے سے قبل یہاں پہ ہے کیا تھا، کیا ان کا معاش تھا، کیا ان کا معاشرہ تھا، کون سے مذاہب یہاں پہ پل رہے تھے، کون سے مذاہب یہاں پہ پھوٹ رہے تھے۔ تو محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے یہاں پہ آریانس تھے۔ آریانس جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے آئے تھے۔ سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں وہ قزاقستان کے موجودہ قزاقستان اور قزاقستان ہیں، یہ والے کنٹریز ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس کو سینٹرل ایشیا جو ہے وہ بولا جاتا تھا۔ یہاں سے آریان آئے تھے، وہ ایز اے ریفیوجی یہاں پہ آئے تھے، ایز اے پناہ گزین آئے تھے، کیونکہ ان کی جو لینڈ تھی وہاں پہ ان کی اسکیئرسٹی ہو رہی تھی، اس بات پہ میڈوز جو ہیں وہ ختم ہو رہی تھی، صاف پانی تھوڑا نہیں مل رہا تھا، ان کی جو ہے نا وہ آپس میں ٹرائبس کی جنگیں چل رہی تھیں، تو انہوں نے اس کو سیٹل آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آ کے پناہ لی تھی، اور آہستہ آہستہ یہیں پہ ہو کے رہ گئے۔ اور کیونکہ وہ آئیڈل ورشپ تھے، یہیں سے پھر آگے ان میں ذات پات کا نظام بہت ریجڈ تھا، جو اس وقت انڈیا میں ذات پات کا نظام ہے، جس کو وہ بودھ برہمن وہ چار آپ جانتے ہیں، تو وہ انہی سے نکلی ہوئی ہیں۔ انہی سے آگے دو مذہب پھر پھیلے، بدھ مت اور ہندوازم، یہ آگے چلتے رہے۔ محمد بن قاسم جو ہے وہ آنے کے بعد یہاں پہ اسلام انٹروڈیوس ہوا، یہ ہم بات کریں گے۔ محمد بن قاسم چونکہ ایک عرب تھا اور اموی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے چچا اور اس کے سسر حجاج بن یوسف جو کہ عراق کے گورنر تھے، انہوں نے اس کو 17 سال کی عمر میں ایک لشکر دے کے سندھ پہ حملے کرنے کے لیے بھیجا۔ اس حملے کے محرکات کیا تھے؟ کیونکہ عرب چونکہ بائی پروفیشن تاجر تھے، اس لیے ان کا دوسرے ممالک میں دوسرے آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مسلمان جو ہے وہ اکثر قافلوں کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے رہتے تھے۔ تو سندھ جو تھا اس وقت یہاں پہ راجہ دہر کی حکومت تھی، تو راجہ دہر کی حکومت کے وقت جو لوٹرز تھے وہ مختلف قسم کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اسی طرح حجاج بن یوسف کے خلاف ایک جو ہے نا وہ ریبیلیس ایکٹیویٹی ہوئی تھی، جو کہ سعد بن اسلم بندہ تھا، اس نے آ کے ریبیلیس ایکٹیویٹی کی اور آ کے راجہ دہر کے پاس پناہ لے لی۔ راجہ دہر کو جو ہے وہ سعد بن اسلم واپس کرنے کو کہا گیا، لیکن اس نے انکار کیا، جس کی وجہ سے حجاج بن یوسف میں غصہ بڑھ گیا۔ پھر اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جو دوسرا قافلہ تھا وہ اس کے لوٹرز نے لوٹ لیا۔ حجاج بن یوسف نے جو ہے نا وہ ان سے ڈیمانڈ کی کہ یہ جو لوٹرز ہیں اور ان کے جو ہے وہ معاملات ہیں، یا جو سارا اس محرک ہے، اس کے پیچھے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو ہم کہہ لیں کہ سرگنا ہے، وہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کے بعد اور غم و غصہ جو پہلے سے زیادہ تھا وہ اور بڑھ گیا، تو اس نے اپنے 17 سالہ بھتیجے کی قیادت میں ایک لشکر اس میں چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا۔ 712 میں وہاں سے محمد بن قاسم سندھ کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور اس کو ایک وہ پالیسی دے کے ایک تدبیر کے ساتھ بھیجتا ہے، جس کی چند ایک میجر ٹرمز یا پوائنٹس یہ ہیں کہ ایک تو تم نے اس کے قلعے کے اندر مقابلہ نہیں کرنا، کھلی جگہ پہ مقابلہ کرنا ہے، کھلی جگہ پہ آپ نے لڑائی لڑنی ہے۔ دوسرا، ان کو کسی بھی صورت آپ نے مکران ریور، جو اس وقت دریائے سندھ ہے، اس کو مکران بولا جاتا تھا، یا انڈس ریور جس کو آج ہم بولتے ہیں، اس کو مکران ریور کہا جاتا ہے، اس سے کراس نہیں کرنے دینا، یعنی ان کو ایک سلیکٹیو ایریا کے اندر ہی رکھنا ہے۔ تھرڈ ون تھا کہ اپنے اور جو ٹروپس تھے ان کو آرگنائز کیے رکھنا ہے، ان کو موٹیویٹ کیے رکھنا ہے، ان کا حوصلہ بڑھاتے رہنا ہے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کے ساتھ وہ ہیلپ فل ہوں۔ تو جب وہ سندھ آیا یہ اسٹریٹجی کے ساتھ، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہندوؤں کا ایک بلیو ہے، ایک قلعہ ہے جس کے اوپر انہوں نے سرخ کلر کا جھنڈا لگا رکھا ہے۔ اس جھنڈے کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمارے قلعے پہ یہ جھنڈا لہرا رہا ہے تب تک ہم فتح یاب ہی ہیں، ہمیں کوئی بندہ شکست نہیں دے سکتا، یہ ہندوؤں کا بلیو تھا۔ تو جب محمد بن قاسم سندھ پہ آیا، اس وقت اس کے پاس اس وقت کی دور کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی منجنیق جو ہوتی تھی، جس کو کیٹاپولٹ کہتے ہیں، وہ تھی۔ اس نے پہلے ہی حلے میں اس کو اڑا کے رکھ دیا،
تو وہ جب جھنڈا گر گیا تو ہندوؤں کا ایک جو بلیو تھا وہ ہو گیا کہ نہیں اب ہم جو ہے وہ فتح نہیں حاصل کر سکتے، اب ہمارے مقدر شکست ہے. تو وہ ان کے اندر ایک نا حوصلہ جو ہے وہ گر چکا تھا. تو انہوں نے لڑائی کرتے جو ہے نا وہ محمد بن قاسم نے فتح پا لی. 713 میں اس نے سندھ کو جو ہے وہ کیپچر کر لیا. پھر وہ سندھ کیپچر کرنے کے بعد ملتان کی طرف بڑھا. ملتان جو تھا وہ راجہ دہر کے ہی ایک رشتہ دار کے رول میں تھا. محمد بن قاسم نے 713 کے بعد 714 میں جب ملتان کی طرف مارچ کیا تو ملتان کو بھی فتح کر لیا. وہاں کا جو راجہ تھا، وہاں کا جو گورنر تھا، اس نے سرنڈر کر دیا. اس طرح یہ دونوں علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کے زیر انتظام آئے. مسلمانوں کو زیر انتظام آیا، اور یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں نے اپنا کنٹرول کرنا شروع کر دیا. مسلمانوں نے اپنی جو ویلیوز سے اپنا کلچر تھا وہ وہاں پہ سپریڈ کرنا شروع کیا، کیونکہ وہاں پہ ہندوازم تھا، بدھ مت تھا. بدھ مت اور ہندوازم سے لوگ اگتائے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا جو ایک ریجڈ قسم کا کاسٹ سسٹم ہے وہ بڑا لوگوں کو تنگ کرتا کہ برہمن ہے، کیش ہے، شوتر ہے، پیشری ہے، وہ کیا اس کا جو ہے نا وہ سسٹم وہ بہت زیادہ افیکٹ تھے. مسلمانوں کے اندر جب وہ آئے تو وہ انہوں نے ایک ایکویٹی اور ایکویلٹی کا کانسیپٹ دیا، جسٹس کا کانسیپٹ دیا، اور لوگوں کو جو ہے وہ مدرسہ سسٹم کے ذریعے اپنی ویلیوز، اپنے کلچر کو جاننے کا موقع فراہم کیا. اس میں سبھی جو ہے نا ریگارڈلیس آف دیئر کاسٹ سبھی پڑھ سکتے تھے، سبھی کچھ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے. مسلمانوں کے لیے الگ مدرسے بنائے، جبکہ جو ہے غیر مسلم کے لیے ان کے حساب سے مدرسے، ان کی تعلیمات کے لیے مدرسہ بنایا. ان کو ایک اچھا ماحول فراہم کیا، ایک نا بہتر ان سے جو ہے نا وہ کلچر ڈیولپ کر کے دیا، جس کی وجہ سے نا لوگ آہستہ آہستہ ان کی طرف موٹیویٹ ہونا شروع ہو گئے، ان کی طرف جو ہے نا وہ انسپائر ہو کے آنا شروع ہو گئے. تو جو لوگ نئی مسلمان ہوئے تھے، جو نئی ان کی طرف آ رہے، تو ان پہ محمد بن قاسم نے کیا کیا، ایک ٹیکس جو کہ مسلمانوں پہ خاص کر امپوز کیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے مسلمان جو سال بعد ٹیکس ادا کرتے ہیں اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جو نان مسلم ٹیکس ادا کرتے ہیں مسلم اسٹیٹس کو، مسلم رولر کو، اس کو جزیہ بولا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو بنانے کے لیے ان کو کیا کیا گیا کہ سنسکرت میں جو ان کی زبان تھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، مسلمانوں کو پڑھانے کے لیے، لٹریچر کو پڑھانے کے لیے. بہت سارے اور بھی ٹریڈر، اسکالر اور مدرسہ جات، اسکول اور بھی بہت سارے انسٹیٹیوشن وہاں پہ بنائے گئے. تو کیونکہ یہ عرب تھا اور وہ انڈین سے، تو عرب کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے اسٹرانومی، میتھمیٹکس، میڈیسن اور نیویگیشن سسٹم کا، کیونکہ وہ ظاہر ہے جہازوں کے ذریعے سفر کرتے تھے، تو پہلے جہاز نیویگیشن سسٹم اسٹرانومی کے ذریعے ہی چلا کرتے تھے. کوئی آج کے دور جیل والا کمپس سسٹم یا کوئی ریڈار سسٹم تو نہیں تھا، تو اس کے ذریعے ہی وہ چلتے تھے. تو انہوں نے اپنا نالج جو ہے وہ تھرو دا پروسیس آف انکلچریشن دوسرے لوگوں کو ٹرانسفر کرنا شروع کیا. تو لوگ جو ہے وہ انلائٹن ہونا شروع ہو گئے. تو جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ریلیجن وہاں پہ اسپریڈ ہونا شروع ہوا. دیکھتے دیکھتے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. تو مسلمان جب ہونا شروع ہو گیا، اگر محمد بن قاسم یہاں پہ تھا تو وہاں پہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ ڈائی ہو گیا. اس کو جو ہے وہ وہاں کے بادشاہ نے، سلیمان جس کا نام تھا، اس نے مار دیا یا مروا دیا گیا. تو محمد بن قاسم جو ہے وہ یہیں پہ تھا. اس کو جب پتہ چلا تو کوئی ایک عورت تھی جس نے وہاں کے بادشاہ سلیمان کے کان بھرنا شروع کیے، اس کے جو ہے نا وسپنگ شروع کی، اس کے خلاف بھڑکانا شروع کیا. اس نے کیا کیا کہ اس کو وہاں سے واپس بلا دیا کہ آپ ملتان کو، سندھ کو چھوڑ کے عراق واپس آ جاؤ. وہ عراق واپس آیا. جب واپس گیا تو اس کو قید کر دیا گیا، اور قید میں ہی محمد بن قاسم کی وفات ہو گئی. اس کی وفات کے بعد فردر جو ہے وہ رولنگ آتی ہے، فردر رولز آتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. پڑھیے اور ریمبر کیجیے. اللہ حافظ.